جس کی کوئی بیٹی نہ ہو اس کا کیا مقام ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی کوئی بیٹی نہ ہو وہ کسی غریب کی بیٹی کو پڑھا دے، لکھا دے اور شادی کرا دے، وہ جنتی ہوگا اور میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے آقا نے کتنا بڑا مقام عورتوں کو دیا ہے، میرے آقا نے کتنا بڑا مقام ماں کو عنایت کیا ہے۔ ابھی آپ نے بہت بہترین انداز میں منقبت کے اشعار سنے، ماں کے قدم کے نیچے جنت، اور نوجوان اسی جنت کو کھوئے جا رہا ہے۔ ماں کے قدم تلوے کے نیچے جنت ہے، لیکن اس تلوے کو ہم کبھی نہیں چومیں گے۔ وہ تلوا جسے چومنے کو اجازت ہے اسے ہم کبھی نہیں چومتے، وہ ہاتھ جسے چومنے کو اجازت ہے اسے ہم کبھی نہیں چومتے۔ جسے چومنا حرام ہے، جسے چومنا بدعت ہے، جسے چومنا شرک ہے، حرام چومنے والوں کو ہم بارہا چومتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ چومنا فلائنگ کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ فلائنگ جانتے ہیں نا، میں کھلے میں نہیں بولتا، لیکن اگر میں نوجوان ہوں تو نوجوانوں کی باتوں کو میں سمجھتا ہوں۔ وہ فلائنگ والی جو چمن ہے وہ کسی اور کے لیے جاتی ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں ارے دنیا دار کی بیٹی کو نہ چوم، اگر چومنا ہے ماں کے قدم کو چوم کے دیکھ لے۔ جس دن سے تو ماں کے قدم کو چومنا شروع کرے گا، ارے سن لے، اجمیر کی دھرتی پہ تو جاتا ہے، خواجہ کے دربار پہ چادر چڑھاتا ہے، لیکن یاد رکھ اگر ماں ناراض ہو گئی، اگر باپ ناراض ہو گیا تو چادر اجمیر کی بھی تمہیں کوئی اس کی بھی کوئی برکت نہیں ملے گی۔ اجمیر میں چاہے تو 1 تولہ سونا ڈال دے، اجمیر کی دھرتی میں چاہے تو 1 نہیں 100 چادریں چڑھا دے، لیکن ماں کے بدن میں اگر ٹھنڈی کے زمانے میں چادر تو نے نہ دیا ہو، باپ کو اگر تو نے چادر نہ اڑایا ہو، تو اجمیر کی چادر کوئی کام نہیں آ سکتی ہے۔ وہی چادر کام آئے گی جس چادر کو تو نے اپنے ماں کے بدن میں ڈالا ہے۔ قسم خدا کی یہ چادر اگر ماں دعا کر دے، یہ چادر کے صدقے میں جنت میں جنتی چادر عنایت کیا جائے۔ ماں کا وہ مقام ہے، ماں کا وہ مرتبہ ہے، اللہ کے رسول نے یوں ہی مرتبہ عنایت نہیں کیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں بلائے تو ہم اف کرتے ہیں، باپ کوئی بات کہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ارے رہنے دو ابھی نہیں کریں گے بعد میں کریں گے، لیکن جب بیوی وہی بات کہہ دے تو ہم فوراً کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ایسی ماں تھی جس کے گھر پہ میں گیا، زار و قطار رونے لگی۔ میں نے کہا اماں کیوں رو رہی ہے؟ تیرا بیٹا اتنا ہونہار ہے، پڑھا لکھا ہے، لنگریں لٹاتا ہے، تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا تو لائق ہے، میں اسے پڑھایا لکھایا اور اچھے پوسٹ پہ اسے ڈال دیا، اسے اچھا مقام مل گیا ہے، لیکن میرا دل تڑپتا ہے میرے بیٹے کے خاطر، اس لیے کہ میں جب سے میرا شوہر مرا ہے، میں اس وقت پان کھایا کرتی تھی، میرا شوہر مر گیا، اب مجھے پان ایک نصیب نہیں ہوتا، 10 روپے 15 روپے کا پان میرا بیٹا مجھے لا کے نہیں دیتا، لیکن اسی درمیان میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہی بیٹا ہے جو اپنے پھل فروٹ کی ٹوکری کبھی اپنی بیوی کو دیتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ ماں بوڑھی ہے، ماں کہتی ہے میں بوڑھی تو ہوں لیکن اندھی نہیں ہوں، میں سب دیکھتی ہوں، لیکن وہ میرا بیٹا ہے جو مجھے ایک پان کا ایک ٹکیا بھی نہیں لا کے دیتا ہے، اسے گرا گزرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے، آخر کروں تو کیا کروں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حال یہ ہو گیا ہے لوگوں کا کہ اپنے والدین کو گھر سے نکال پھینکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے والدین کو گھر سے نکالتے ہیں، میرے دوستوں سنو ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے، ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے اماں عائشہ میں بھوکی ہوں، میرے 2 بچے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، اماں عائشہ اگر کھانے کو کچھ ہے تو دے دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں 3 کھجوریں
थी। कितनी खजूरें? 3 खजूरें थी। 3 खजूरें लाकर हजरत उस बीवी को दे देती है, उस माँ को दे देती है। तो वो माँ का मकाम देखिए, माँ की ममता देखिए। माँ क्या करती है? एक खजूर एक पहले बेटे को देती है, दूसरा खजूर दूसरे बेटी को देती है, और तीसरे खजूर को अपने मुंह में रखती है, और रखने के बाद यूं ही ऐसे ही रहती है। और जब दोनों बच्चों का खजूर खत्म हो जाता है, माँ की ममता देखिए। वो दोनों बेटे माँ के मुंह के तरफ तकते हैं, माँ के चेहरे के तरफ तकते हैं। जो ही माँ के चेहरे के तरफ तकते हैं, माँ को समझ में आता है कि इसकी भूख नहीं मिटी है। वो मुंह में रखे हुए खजूर को फिर निकालती है। निकालने के बाद उसे 2 टुकड़े करती है। एक टुकड़ा पहले बेटे को देती है, दूसरे टुकड़े दूसरे बेटे को देती है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैं ये माजरा देख रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, आंसू आ रहे थे। इतने में मेरे मुस्तफा जारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं, और मुझे देखकर कहते हैं, अरे मेरी आयशा क्यों रो रही हो, ज़ारो कतार क्यों रो रही हो? आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह फिदा का अब्बा योमी, मैंने एक औरत को देखा, मुझे भूख लगी थी, 3 खजूरें मैंने इनायत किया, उसने एक खजूरें एक बेटे को दिया, दूसरी खजूर दूसरे बेटे को दिया, और एक अपने मुंह में रखी। बेटे का खजूर जब खत्म हो गया, माँ के चेहरे के तरफ वो देखते हैं, माँ उस मुंह से अपने निवाले को निकालती है और दोनों बेटों को खिलाती है। मैं बस यही देख के रोने लगी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं,